اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ۔ ڈی سی کالونی الیکشن 2023 سے 26 الیکشن بڑی تیزی سے سج رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر گروپ کی طرف سے بڑی اسپرٹ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور فاؤنڈر گروپ کے کیا حالات ہیں وہ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ کروں گا کہ کنگریچولیشن، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کہ آپ نے فیصلہ بہت اچھا آپ کو ملا، آپ نے اسٹرگل کی، کورٹ میں گئے، کیا کہیں گے اس فیصلے پہ؟ نعمان بھائی شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ الیکشن تو زور و شور سے چل ہی رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم رجسٹرار صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے کہ انہوں نے جتنے بوگس ووٹ تھے، جو ڈے فرسٹ سے ہمارا موقف تھا کہ انہوں نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں، اس کو انہوں نے سیٹسفائڈ کیا ہے، اور الحمدللہ یہ بڑی وکٹری ہے ہمارے لیے، فاؤنڈر گروپ کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کتنے ووٹ تھے ٹوٹل جو آپ نکلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ 300 پلس ہیں، اور ابھی ہم ریویژن میں گئے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیکٹری کوآپریٹو کے پاس ہیں، وہ بھی نکل جائیں اٹس گے۔ مین کہ جتنے ووٹ نکلے ہیں، اگر اس کو ایک ایزیوم کیا جائے تو یہ تو وہ ووٹ ہیں آلموسٹ جو آپ اپنے گھر سے لے کے نکل رہے ہیں، یہ تو آپ کی لیڈ بن گئی نا، کیونکہ یہ تو وہی ووٹ ہیں جو دوسرے گروپ نے شامل کیے تھے، کسی بھی طریقے سے کیے تھے۔ اصل میں یہ وہ ووٹ تھے جو انہوں نے صرف اپنے عزیز و اقارب اور اے جی ایم کے بعد، جن کی اپروول اے جی ایم سے نہیں ہوئی تھی، جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ اے جی ایم نے اپروو کر دیا، رجسٹرار نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، ایکچول پوزیشن اس کی یہ تھی کہ جو بیلٹنگ تھی نا، جو انہوں نے 600 پلس جو ووٹ بیلٹنگ کے ذریعے نکالے تھے، قرآن اندازی کے ذریعے، اس میں سے 116 ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے لسٹ کے اندر ایڈ کیے تھے۔ ایک جی بلاک بنایا انہوں نے نا، جو پروفیسر ٹاؤن میں، جس کا نہ تو میرا خیال ہے نقشے میں ذکر ہے، نہ ہی اس کی اپروول ہے، نہ ہی کوئی گراؤنڈ پہ زمین ہے اس کی نا، کچھ ووٹ اس کے تھے، اس طرح کر کے کچھ الاٹمنٹس تھیں جن کے ووٹ انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ ایکچولی جو اے جی ایم سے اپروول ہوئی تھی وہ ہوئی تھی بیلٹنگ کی اپروول، جو ممبرشپ تھی، جو ووٹر ممبر تھا، اس کی اپروول نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، ابھی ڈی سی کالونی میں انٹر ہوں تو اس طرح ایک جو ایڈورٹیزمنٹ کا طوفان بدتمیزی برپا ہے، کیا بائی لاز اس چیز کی اجازت دیتے ہیں سوسائٹی کے کہ اتنا پیسہ خرچ کیا جائے، اتنے بڑے بڑے کھانے کیے جائیں، اتنے زیادہ ایکسپینس کیے جائیں، تو اویسلی جو لگائے گا وہی کمائے گا؟ کیا ایسی ریت ہی ہے یا بائی لاز کچھ مختلف ہے؟ بائی لاز کے اندر تو جو ہے نا وہ فلیکسز کا جو ہے نا وہ ایک سائز ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کو چلنا چاہیے۔ ادھر پچھلے 2-3 الیکشن کی جو ہے نا وہ روایت بنی ہوئی ہے۔ اس دفعہ فاؤنڈر گروپ کے میں نے اور حاجی امجد سلیم بٹ صاحب نے، میں نے ہی جو اس سے پہلے جو ہماری کیئر ٹیکر کمیٹی تھی جس کی وہ کنوینئر تھی اینڈ سی میڈم جو ہے، ان کو میں نے ہی کہا کہ یہ روڈز جو ہے یہ کلیئر رکھے کہ روڈز کے اوپر فلیکسز نہیں لگنی چاہیے، سوسائٹی کے لوگ جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، اور دوسرا پیسے کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹرا جو ہے نا وہ اخراجات ہیں ہم نے خود بڑھائے ہوئے ہیں، اور بامر مجبوری میرے جیسا مڈل کلاس بندہ جو ہے اس کو بھی یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ تو ایک ریت روایت ہے کہ لگانے والے کو ملے گا، 1 کا 2، 2 کا 4، جو لگائے گا وہی کمائے گا۔ کیا اس ریت روایت کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ کس طرح سے ختم ہونے چاہیے، اور اس کی آپ کو جو نوشتہ دیوار ہے، جو اس کے پیچھے حقائق ہیں، وہ آپ سامنے لائیں گے یا اسی کے اوپر آپ بھی چلیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ کو چینج نظر آئے گی انشاءاللہ۔ 12 جنوری کو اگر اللہ نے عزت دی ہمیں، فاؤنڈر گروپ کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور چیز بڑی عجیب سی جو نظر آ رہی ہے سوسائٹی کے الیکشن میں، دیکھیں ممبرز جو ہیں وہ سوسائٹی کے ہیں، اور ممبر وہ ہوتا ہے، ممبر کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہم اپنے ویورز کو بتائیں کہ ممبر جو سوسائٹی کا ہے وہ ہے جو آنر ہے پلاٹ کا، ایک گھر کا ایک آنر ہے اور وہی اس کا ممبر ہے، وہی اس کا ووٹر ہے۔ لیکن سوسائٹی کے اندر جو بیرونی قوتیں ہیں ان کی انٹرفیرنس اتنی ہے کہ وہاں سے کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی رائٹ سے آ رہا ہے، کبھی لیفٹ سے آ رہا ہے،
اور یہاں پہ طاقت کو دکھانے کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں، گارڈز کا استعمال کیا جا رہا ہے، پیسے کا بڑا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، کھانے بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں. یہ تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا. یہ جو بیرونی قوتیں ہیں ان کی انٹرفیرنس ختم ہونی چاہیے، اور یہ کیوں آتی ہیں کہ انٹرفیئر کرتی ہیں بیرونی قوتیں؟ میں نا اکثر اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ مافیا ان کے انٹرسٹ ہیں. یہ جو فسردہ نظام پچھلے 3 سال جو چلا آ رہا تھا، جنہوں نے سوسائٹی کو چلایا ہے، یہ بیک اینڈ پہ رہ کے اصل میں یہ لوگ اس کے بینیفیشری ہیں. جتنے آؤٹ سائڈرز ہیں ان کے انٹرسٹ انوالو ہیں اس کے اندر. میرا خیال ہے کہ جو سوسائٹی کے رہائشی ہیں، جو ممبرز ہیں، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے اور نہ ان چیزوں میں وہ پڑھتے ہیں. یہ جو گارڈز اور جس طرح سے الیکشن کمپین چلائی جا رہی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی جتنی دیر تک میں وہ پھر اسی چیز پہ آؤں گا کہ اس ٹائم میں تو بامر مجبوری اس سسٹم میں اترا ہوں، اس میں اتر کے اس کو صاف کرنے کے لیے اترا ہوں. انشاءاللہ تعالی پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی تو سب سے پہلی اے جی ایم یہ اینڈ پہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آتشار کریں گے، اور اس کے اندر میری کوشش ہے، میں خود مڈل کلاس آدمی ہوں، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ ادھر ہیں جن کا برین میرے سے زیادہ بڑا ہے، جو میرے سے زیادہ اچھا سوچ سکتے ہیں، جو میرے سے زیادہ جن کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہیں. صرف وہ ان اخراجات کو دیکھ کے جس طرح سے ڈر کے وہ اس الیکشن کا پروسیجر میں نہیں آتے. اور انشاءاللہ تعالی ان بائی لاز کو ہم چینج کریں گے، چینج کر کے اس کو اتنا آسان کریں گے کہ ایٹومیٹیکلی جو بیرونی قوتیں ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گی، اور جو سرمایہ کے بل بوتے پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا بھی راستہ روکا جائے گا. کرپشن یہ جو ہے، میرا خیال یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو کرپشن ہے یہ کوپریٹیو کی کیاری سے نکلنے والے پودے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوپریٹیو جو ہے وہ واقعتاً اس کرپشن میں پورا کا پورا انوالو ہوتا ہے، اپنا حصہ لیتا ہے، یا ان کو طریقہ بتاتا ہے کرپشن کرنے کا؟ سسٹم جو ہے نا، جب اوپر بیٹھا بندہ جو ہے نا، کوئی بھی ہے، میں مثال اکثر دیتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں نا، میرے نیچے ایٹومیٹیکلی لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر میں کرپٹ ہوں تو ایٹومیٹیکلی کرپشن نیچے تک سرائیت کر جائے گی. اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں ٹھیک کام کر رہا ہوں تو میرے نیچے میرا نہیں خیال کسی کو ضرورت ہوگی یا میرے سے کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے. جب میں اپنے فائدے کے لیے، اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے میں کوئی غلط کام کروں گا تو دین مجھے اوپر بیٹھا بھی کہے گا کہ یار آپ نے وہ کیا ہے تو میرا بھی کرو، بلیک میل ہوں گا. اگر میں وہ کام نہیں کروں گا تو میرا نہیں خیال کسی کو کوئی ضرورت ہوگی کہ وہ میرے سے آ کے ڈیمانڈ کرے، یا کسی بندے سے بھی کوئی اے بی سی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں سوسائٹی کے، وہ اگر کرپشن کرتے ہیں تو وہ اپنے بل بوتے پہ، اپنے سر پہ کرتے ہیں، اپنے کندھوں پہ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اس میں کوپریٹیو ان کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی، یا اس میں ذمہ دار نہیں ہے، یا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کا قصور نہیں ہے. اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. میں اگر اچھا ہوں تو مجھے اچھے ملنے شروع ہو جائیں گے. میری سوچ پازیٹیو ہے تو میں پازیٹیو دیکھنا شروع ہو جاؤں گا. اگر میری نیگیٹیو ہے تو مجھے نیگیٹیو ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں، آپ بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں کوپریٹیو کے بارے میں بظاہر، تو میرا نہیں خیال کہ ان کی اس کیاری کے اندر جو انہوں نے کھاد ڈالی ہے نا، جس کے اندر یہ پودے پنپیں گے، اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں. نہیں، اچھے اور برے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سارے کا سارا اوور آل برا نہیں. کوآپریٹو سارا ڈپارٹمنٹ برا تو نہیں کہہ سکتا نا میں. افراد کی بات کریں اس پہ بات کریں گے. اچھے کا نام بتا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہے، کوآپریٹو میں نہیں تھا پچھلے 6-7 ماہ سے، اور زیادہ یہ 3-4 ماہ جو ہو گئے ہیں جب سے الیکشن پروسیجر سٹارٹ ہوا ہے، اس وقت سے میرا ادھر کوآپریٹو کے رجسٹرار کے آفس میں آنا جانا تھا. نہیں، ویسے بھی آپ اور پریکٹسنگ لائر ہیں. پریکٹسنگ لائر ہوں، لیکن میں کوآپریٹو کی پریکٹس نہیں کرتا تھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایکسٹینشن 3 کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور آپ کیا کریں گے؟ آپ ان لوگوں کو کوئی خوشخبری دیتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی کوئی نیگیٹو چیز موجود ہے؟ ایکسٹینشن 3 کے اندر جو پروفیسر ٹاؤن تھا، بیسیکلی پہلے وہ ایکسٹینشن 3 تھا جو امرج ہوا، اور یہ 830 پلاٹ تھے اس کے جب جس وقت وہ امرج ہوا تھا ڈی سی کلونی کے ساتھ.
اور جس کے اندر کمرشل بھی تھے، اور یہ پہلی وہ سوسائٹی ہے پنجاب کی جس نے اتنے ایسٹ جو ہے وہ بنا کے اور پھر وہ ایک ادر اپنا جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر امرج ہوئی، وہ اپنے ساتھ لے کے آئی۔ پھر ہماری رجیم نے یہ پچھلے 3 سالوں والے میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ اگر اس کا PP1 کا نقشہ اس کا اپروو ہے، لیکن زمینیں جو ہیں وہ ہم نے ٹھکر کے اس سے آگے جا کے مطلب انہوں نے خریدی، جو کہ بالکل باہر ہیں، بائی لاز کے اندر بھی اس کی وائلیشن ہے، اور لگا انہوں نے دی ہیں PP1 کے اندر۔ ہم اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آڈٹ کروائیں گے۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، کسی بندے کو بھی بٹھا دیں آپ، اس کو کہیں کہ ان کو کہیں کہ کتنی فائلیں آپ نے آج تک مارکیٹ میں چھوڑی ہیں، ان کی نمبرنگ کروا لیں۔ ان کی نمبرنگ کروانے کے بعد جو نقشہ اپرووڈ ہے، ان کو کہیں کہ یہ جو فائلیں ہیں جتنے نمبر ہیں نا، ان کو اس نقشے کے اوپر لگا دیں۔ اس کے بعد جو رہ جائیں وہ فارغ ہیں۔ محلے وقوع کے لحاظ سے جتنی بڑی سوسائٹی ایکسٹینشن 3 کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو جہاں تک سوسائٹی کے خرید و فروخت کرنے والے لوگ جہاں تک اس کو لے گئے ہیں، کیا پاسبل ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں بھی اس کو ڈیولپ کیا جا سکے؟ سر مشکل ٹاسک ہے۔ آپ یہ ٹاسک لیتے ہیں؟ ٹاسک لے رہے ہیں تو آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس سوسائٹی کو جو ایکسٹینشن 3 ہے خاص طور پہ، آپ کو پتہ ہے شاید 2016 کا جو الیکشن تھا نا، اس وقت یہ جو ایکسٹینشن 2 ہے اس کا بھی یہی حال تھا جو ایکسٹینشن 3 کا ہے۔ تو حاجی امجد سلیم بٹ صاحب نے اس وقت بھی اس کو ایکسٹینشن 2 کو اوپر اٹھایا تھا، اس کی پوزیشن بھی دی تھی، اس کے اندر ڈیولپمنٹ بھی کی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اصل میں ایکچول جو اس کا رستہ ہے نا ایکسٹینشن 3 کا، وہ یہ 91 روڈ سے بنتا ہے، جس کی اپروول نیچے سے ہوگی تھی کنٹونمنٹ بورڈ سے ہو کے، وہ GHQ میں اوپر جو ان کا مین ہیڈ آفس ہے ادھر فائل پڑی ہوئی ہے۔ یہ فائلوں کی بندر بانڈ میں لگے رہے ہیں پچھلے 3 سال، اور فورجری کرتے رہے ہیں، زمینیں ایکوائرڈ کی ہیں۔ اگر وہ 40 لاکھ روپے کا ایکڑ ہے تو سوسائٹی کو اس کے ڈبل لیوز انہوں نے دیا ہے۔ پھر اس کے اندر الاٹمنٹیں بھی اپنے لوگوں کو جس طرح بندر بانٹ کی گئی ہے، اس کا جب تک اس سوسائٹی کا ایکسٹینشن 3 کا خاص طور پر فرانزک آڈٹ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کتنی معاہدہ جات انہوں نے کیے ہیں، کتنی زمین انہوں نے پرچیز کی ہے، اور کتنی فائلیں اس کے اگینسٹ جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں، اس وقت تک جب تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اور کریڈیبلٹی، کوئی بھی بزنس ہے وہ اگر اس کی کریڈیبلٹی ہے، مطلب میں اگر چھوٹا سا کوئی کام کرتا ہوں پراپرٹی کا، میرا اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو میرے پاس میرا نہیں خیال کوئی بندہ مکان خریدنے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ گروپ میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ جیتیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ فاؤنڈر گروپ کلین سویپ کرے گا۔ مشکل نہیں لگ رہا آپ کو، جس طرح کہ آپ ماشاءاللہ ایک جٹ برادری سے آپ کا تعلق ہے اور اگینسٹ گروپ بھی جٹ برادری سے ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ سر برادریزم پہ میں اتنا بلیو نہیں کرتا۔ میں جٹ برادری سے ہوں، میرے ساتھ جٹ بھی پیار کر رہے ہیں، بٹ بھی کر رہے ہیں، شیخ برادری بھی کر رہی ہے، مغل بھی کر رہے ہیں، ارائیں بھی کر رہے ہیں، اور جتنے سارے دوست ہیں سب کے سب، وہ ہمارا جتنا گروپ ہے وہ ساری برادریز کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، گلدستہ ہے، سارے دوست بھائی ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو سرپرائز ملے گا۔ انشاءاللہ یہ لوگ اٹھیں گے، یہی نکلیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی آئے گی، اور ڈی سی کالونی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہوں گی۔ عام لوگ یہ فیل کریں گے کہ چینج آئی ہے۔ یہ سوسائٹی کا دفتر جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈی سی کالونی کے رہائشی ہیں ان کا دفتر ہوگا، بروکر کا نہیں ہوگا، ادھر کوئی بروکر نہیں بیٹھا ہوگا، کیونکہ میرا پراپرٹی کے کام سے کوئی کام تعلق نہیں ہے۔ اگر میں پراپرٹی کا کام میں کروں گا نا تو جو پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ کیا کام کریں گے؟ یہ کام ان کا ہے، وہ اپنا کام کریں گے، ہم سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے، اور انشاءاللہ ہم سوسائٹی کو جو ڈی سی کالونی ہے اس کی رونقوں کو دوبالا کریں گے۔ اللہ نے موقع دیا، جزاک اللہ، تھینک یو۔ زرا صاحب بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود تھے معظم عزیز زرا صاحب۔ باتیں آپ نے ساری ان کی سنی، خیالات بہت اچھے ہیں، عزائم بھی بہت بڑے ہیں، لیکن ٹارگٹ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بھی بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، ماشاءاللہ سے اچھی شاٹ کھیلیں گے، اچھی طریقے سے اس بال کو امید کرتے ہیں کہ پول تک پہنچائیں گے۔ سوالات ہمارے تھے، جوابات سیاستدانوں کے، فیصلہ آپ کریں گے 12 مارچ کا۔ اللہ نگہبان۔